بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی ایک نوجوان بچی کے سامنے، نوجوان لڑکی کے سامنے کھڑی ہو کر اس سے پوچھ رہی تھیں کہ تم پہلی دفعہ بھارت آئی ہو، بتاؤ کہ تم کیا مجھ سے تحفے میں لو گی۔ اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو جواب دیا کہ میرے 93,000 سپاہی جو ہیں اور فوجی جو ہیں وہ بھارت کی قید میں ہیں، آپ انہیں رہا کر دیں۔ یہ ایئرپورٹ کے کرٹسی کال کے دوران بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اندرا گاندھی سے کہا۔ اندرا گاندھی نے بھٹو صاحب کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ بہت آگے جائے گی یہ بچی، اور ایسا ہی ہوا۔ یعنی اس کے کچھ عرصے کے بعد 88 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان کو وزیر اعظم بنایا گیا، اور اس پوری صورتحال میں جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ بات، اس وقت وہ 26 سال کی تھیں، اب 26 سال کی ایک خاتون جو ہے اس کو ملک کا، یعنی گورنمنٹ نے، حکومت نے اس کو، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے یہ محسوس کیا کہ اس بچی کو پرائم منسٹر بنایا جائے، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر مختلف اصلاحات کیں، جس میں سے ایک بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ بھی ہے جو بے نظیر صاحبہ کے نام سے بھی ہے اور جاری بھی ہے۔ یہ ساری خوبیاں کے باوجود، اور آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ بے نظیر صاحبہ وہ وزیر اعظم ہیں جنہیں پاکستان کے پنڈی باغ میں ان کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی 2 دفعہ حکومت آئی، اور آج بھی اس ملک میں پاکستان کے سابق پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو شوہر ہیں وہ صدر پاکستان ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات کیوں ایسی رہی اور کیوں کر اس کو چھوڑ دیا گیا کہ آج بھی وزیر اعظم، صدر اور بلاول بھٹو صاحب جو پورے پاکستان کو امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں، اپنی والدہ کے قاتلوں تک نہیں پہنچ سکے۔ سوال یہ کہ کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل ان کو مارنے کے بعد کہیں ایسے چلے گئے، یا کہیں ایسے انڈر گراؤنڈ ہو گئے، یا دفن ہو گئے جہاں سے ان کا نکلنا بہت مشکل تھا۔ پہلی دفعہ جب صدر محترم یہ آصف علی زرداری صاحب صدر بنے تو انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلایا، اور اس نے پوری تحقیق کر کے یہ بتایا کہ بے نظیر صاحبہ کو قتل کس نے کیا۔ آپ کو اس بات کا علم تو ہوگا کہ بے نظیر صاحبہ کے قتل میں کون کون ملوث ہے۔ اگر یہ آصف زرداری کو نہیں معلوم تو اس کا یہ مطلب یہ ہو گیا کہ جو صدر پاکستان بھی ہو اس کو بھی انصاف نہیں مل سکتا، اور اگر اس کو انصاف نہیں مل سکتا تو بھائی ضرورت کیا ہے آپ کو صدر پاکستان بننے کی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بات بھی بتاتا چلوں، بے نظیر صاحبہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پرائم منسٹر بنی، بلکہ تیسری دفعہ بھی بن گئی تھیں، لیکن اس پورے جو کھیل تھا اس میں پرائم منسٹر تو وہ بن گئیں، لیکن انہیں وہ اختیار نہیں دیا گیا، اور ایک شق آئین میں تبدیل کی گئی تھی کہ صدر جو ہے وہ اسمبلی توڑ سکے گا، تو ان کی اسمبلی ٹوٹی، اور ایک مرتبہ جو اسمبلی صدر نے توڑی وہ سردار فاروق احمد لغاری تھے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی نے ہی ان کو صدر مملکت بنایا تھا، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اقتدار کو ختم کیا گیا جنبش قلم کے ذریعے۔ یہ ساری جو ایک ایسی فنامنا ہے جس کے پاس اگر کوئی ایسی پارٹی جو کئی مرتبہ اقتدار میں آ چکی ہو، اور وہ اپنی چیئرمین زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی اہلیہ اور بلاول بھٹو صاحب اپنی والدہ کو اگر نہیں کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پھر وہ دوسرے عوام کو انصاف کہاں سے دیں گے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں، اور ذوالفقار علی بھٹو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 74 کی بات ہے جب انڈیا گئے تھے بھٹو صاحب، اور اس کے بعد اندرا گاندھی جو ہیں وہ
جب بھی ان سے ملتی ہیں، جہاں بھی ملتی ہیں، بہت اچھی طرح سے ان سے گفتگو کرتی ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے بہت کم سن عمر میں مجھ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ہمارے جنگی قائدی واپس کیے جائیں۔ اور یہ بات بتاؤں، اس کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں راجیو گاندھی جب پرائم منسٹر بنے تو وہ پاکستان بھی آئے، اور بے نظیر صاحبہ نے ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر کے پریس کانفرنس کی۔ اس طرح بے نظیر نے تیسری دفعہ جب وہ پرائم منسٹر بننے کے لیے آئیں اور ان کو یہاں پر بتایا گیا کہ جناب حالات آپ کے لیے بہت خطرناک ہیں، اس وقت پرویز مشرف، اگر آپ کو میں ایک اور بھی بات بتاتا چلوں، یہ ہمارے جو جمہوری پارٹیوں کے جو لوگ ہیں وہ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ فوج آ کر کے قابض ہو جاتے ہیں، لیکن جب بے نظیر صاحبہ پاکستان سے جانے لگیں تو انہوں نے مشرف صاحب کو یہ دعوت دی کہ مشرف صاحب آپ کب تک انتظار کرتے رہیں گے، اور یہ جو نواز شریف ہے یہ تو اب فوج میں بھی جو ہے وہ ڈاؤن سائزنگ شروع کر رہے ہیں اور پرائیویٹائز کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک بزنس مین ہے، اور یہ پوری ایک بزنس مین کی لڑائی اور سیاستدانوں کی لڑائی نے جو ہمارے سیاستدان تھے وہ نہ بننے پائے نہ پنپنے پائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے آج ایک طویل عرصے ان کے اقتدار کے ختم ہوئے، اور ان کی جگہ ان کے شوہر اور ان کے بیٹے اور ان کی پارٹی جو ہے وہ حکمران رہی۔ یعنی یہ جو آپ کے جو ایک مرتبہ ان کے وزیر اعظم بھی تھے اور صدر بھی تھے، دونوں جو تھے پاکستان پہ اقتدار تھا مکمل، اور سندھ پہ بھی حکومت تھی، تو یہ سارے حالات یہ بتاتے ہیں۔ اچھا، بے نظیر صاحبہ کی جو بہترین خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں کی بات سنتی تھیں، اور کسی نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ اتنی خاموشی کے ساتھ بات سنتی ہیں، تو کہنے لگیں کہ مجھے ذوالفقار علی بھٹو یہ کہا کرتے تھے کہ تم بہت بولتی ہو، لیکن اور اگر تم کم تھوڑا سا بولنا شروع کر دو تو میں انشاءاللہ تعالی تم ایک اچھی جو ہے وہ سیاستدان بن سکتی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ کوئی شبہ ہے کہ بے نظیر صاحبہ ایک انتہائی ڈائنمک، بہت ہی کمپریہنسو قسم کی ایک پرائم منسٹر تھیں، اور انہوں نے سب سے پہلی آخری غلطی تھی جو انہوں نے انہی کے دور میں ان کے اپنے بھائی مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہوا، اس وقت وہ پرائم منسٹر تھیں، اس پرائم منسٹر ہونے کے باوجود ان کے بھائی کا قتل ہوا اور وہ کچھ نہیں کر سکیں۔ تو یہ اختیار اور اقتدار کا جو عروج و زوال ہے، اس کی کہانیاں عجب کھیل کی غضب کہانیوں سے کم نہیں ہیں۔ یہ ساری کہانیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ جو لوگ آج اقتدار میں ہیں وہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی سن لیں، یعنی وہ اس بات کو اپنے مد نظر رکھیں کہ یہ اقتدار تو آنی جانی شے ہے، اور اس کے بعد آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ بے نظیر صاحبہ، جس مرتضیٰ بھٹو صاحب کے یہ کلفٹن میں ایک ہاسپٹل تھا جس کو بعد میں ختم کر دیا گیا، اور آج اس ہاسپٹل میں ایک شاپنگ سینٹر بنا ہوا ہے، آپ وہاں جائیں تو وہاں سے بے نظیر صاحبہ جب اتری تو وہ ننگے پاؤں جو ہے بھاگتی ہوئی گئیں، اور میرا بظاہر بھائی تھے ان کے، مرتضیٰ بھٹو ان کے بھائی تھے، تو ان کو یہ بات کرنی تھی، لیکن اس کے بعد ان کا اقتدار ختم کیا گیا، اور ختم کرنے کے بعد وہ 52B جو نافذ تھا اس کو ختم کر کے اب بے نظیر صاحبہ کو ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست سے ہٹانے کے لیے ان کو مار دیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بے نظیر کے مرنے سے، یہ بھٹو صاحب کے مرنے سے، کیا پیپلز پارٹی ختم ہو سکی ہے؟ پیپلز پارٹی آج بھی کسی نہ کسی طور پہ اب ایک مرتبہ پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی جو گرپ ہے اس کو کمزور کیا جائے، اور اس کی جگہ نئی پارٹی تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ لندن کو جو ہے نہ لایا جائے۔ لیکن کیا یہ کامیابی کے راز ہیں؟ کیا اس سے کچھ کامیابی مل سکتی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی جو ایک گروپ ہے وہ بھی سندھ میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ اس پوری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ اقتدار میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو کون ہٹا دیتا ہے،
یہ ایک ایسا سوال ہے، اور کون ان کو پھر بعد میں اس اقتدار میں ہٹانے کے بعد دنیا میں ہٹا کر کے اور اس کو مٹی کے پردے میں چھپا دیتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو آپ بھی معلوم کریں اور میں بھی معلوم کروں گا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو اقتدار میں جائے گا وہ یا تو مرے گا یا پھر وہ ہٹ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ جس طرح آج آپ دیکھ لیں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں، وہ ان کی سیاست تو اب ختم ہو گئی ہے، ہاں وہ تھوڑی بہت کبھی ادھر بیٹھ جاتے ہیں کبھی ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے گزارش کرتا ہے اور اپنے دوستوں سے جنہوں نے بہت اچھے سبسکرائبر مجھے دیے، جنہوں نے بہت اچھی میری اسپیچ کو آگے بڑھایا اور میری گفتگو کو سنا اور اس پر کیمنٹس بھی ڈالے، میں مزید کیمنٹس کی بھی گزارش کرتا ہوں اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں اقتدار کے ایوانوں سے، جو لوگ آج صدر ہیں، جو لوگ پرائم منسٹر ہیں، کہ اگر آپ سیاست دانوں کے قاتلوں کو نہ پکڑ سکیں تو پھر آپ کن پاکستانی شہری کے قاتلوں کو پکڑ سکیں گے؟ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔